چھوٹا ہو تو میں کہوں گا نہیں بھائی یہ پاکٹ کے اندر یہ موبائل نہیں جا سکتا. اگر اس موبائل کو اس پاکٹ میں ڈالنا ہے تو ایک طریقہ ہے کہ اس موبائل کو توڑنا ہے, توڑ کر اس کے باریک باریک ٹکڑے کر لینا ہے. جب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو پاؤڈر بنا کر جب چھوٹا سا ہو جائے, شکل اس کی مختصر ہو جائے تو وہ پاکٹ میں ڈال دوں, مگر اس کا وجود ختم ہو گیا. پھر میں کہوں کہ دیکھیے اگر اس کے وجود کو بچانا ہے, موبائل کو توڑنا نہیں ہے, تو یہ پاکٹ میں چھوٹا ہے, اس میں نہیں جا سکتا, تو آپ ایسا کیجئے کہ پاکٹ بڑا لائیے. مطلب چیز ڈالی جو جا رہی ہے, جس چیز میں وہ ڈالی جا رہی ہے جو چیز, وہ بڑی ہونا چاہیے, تبھی وہ دوسری چیز اس میں داخل ہوں گی. یا تو اگر چیز چھوٹی ہے, جس میں آپ ڈال رہے وہ چیز چھوٹی ہے, اور جسے ڈال رہے ہیں وہ بڑی ہے, تو بڑی چیز کو چھوٹا کیجئے, اور بڑی ہے وہ چیز چھوٹی ہے تو اس کو بڑا کر دیجئے. یہ شرط ہے. مگر سامنے والا کہہ کیا رہا ہے, میری شرط تو یہ ہے کہ اگر اللہ قادر ہے تو کیا اس پر اللہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو اس شیشی میں ڈال دے, مگر شرط یہ ہے کہ کائنات چھوٹی نہیں ہونا چاہیے, شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا میرا رب قادر ہے. کہا امام جعفر میں کیسے یقین کروں, کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے؟ آپ نے فرمایا اس کی مثال تیرے اندر خود موجود ہے, اس کی دلیل تیرے اپنے آپ میں ہے, تیرے وجود میں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ اپنی آنکھوں پہ غور کر, رب تبارک و تعالیٰ نے تیری آنکھیں پیدا کی ہے, ایک سوراخ ہے اس میں آنکھیں رکھ دی گئی ہے, آنکھوں کا پورا ایک گولا رکھ دیا گیا, اور اس آنکھوں کے گولے میں ایک سفید کالا دائرہ بنایا گیا, اس کالے دائرے میں ایک سفید باریک نقطہ ہے جو بینائی ہے, جو نور ہے, اس نور سے تو دیکھتا ہے, وہ بہت ہی باریک نور ہے, مگر جب تو دیکھتا ہے تو عالم یہ ہے کہ پورے آسمان تیری اس نور کی پتلی میں سما جاتے ہیں, اور حال یہ ہے کہ تیری آنکھ کی نہ پتلی بڑی ہوتی ہے نہ کائنات چھوٹی ہوتی ہے. تو جو رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو تیری آنکھ کی پتلی میں ڈال دے, وہ قادر ہے کہ پوری کائنات کو شیشی میں ڈال دے, اور شیشی نہ بڑی ہو نہ کائنات چھوٹی ہو. اب اس پر میں ایک اور مزیدار بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کون سا آسمان دیکھتے ہیں؟ بتائیے کون سا آسمان دیکھتے ہیں آپ؟ جی پہلا. ہاں تو آپ کو پتہ اس لیے بول رہے ہیں, ورنہ جس کو پتہ, اب آپ سن چکے ہو نا اس لیے بول رہے ہو نا. میں نے اکثر جلسوں میں جب یہ سوال پوچھا تھا, عوام علماء بولتی ہے پہلا آسمان دیکھ رہے ہیں, ہم ساتواں آسمان دیکھ رہے ہیں. کون سا آسمان دیکھ رہے ہیں؟ ساتواں. آپ سوچیں گے ساتواں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ 7 آسمان جو اللہ نے بنایا, اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی راہ, اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ. مختلف آسمان میں مختلف سیارے ہیں. سورج چوتھے آسمان میں. سورج کہاں ہے؟ چوتھے آسمان میں, پہلے آسمان کے نیچے نہیں ہے. چاند پہلے آسمان کے نیچے. چوتھے آسمان سے سورج اپنی کرنیں بکھیرتا ہے, اور 3 آسمانوں کو چھیدتے ہوئے اس کی روشنی اور کرنیں زمین پر آتی ہیں. اگر اس کی تفصیلات آپ کو دیکھنا ہو تو امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب دیکھ لیجیے آپ. امام غزالی نے 7 آسمانوں کے نام, ہر آسمان کا نام کیا ہے اور کون سے آسمان میں کون سا سیارہ ہے, اس کی تفصیلات بیان کی ہے. اور اگر اس سے زیادہ پختہ دلیل کی ضرورت پڑتی ہو تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس کا مطالعہ کر لیں, اس میں بھی حضرت عباس نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے. ہم 7 آسمان دیکھتے ہیں. اور اگر ان بڑی کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنا ہو تو الملفوظ ہی کھول کر دیکھ لیں. اعلیٰ حضرت الملفوظ میں فرماتے ہیں ہم 7 آسمان دیکھ رہے ہیں. تو ہم 7 آسمان دیکھ رہے ہیں, مگر ہم 7 آسمان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے یہ آسمان ہیں سب شفاف ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. ہماری نگاہ 6 آسمانوں کو چھیدتے ہوئے 6 آسمانوں سے پرے 7ویں آسمان تک چلی جاتی ہے, اور اس کے درمیان میں جتنے سیارے اور ستارے وہ سب ستارے ہماری نگاہوں میں آ جاتے ہیں. اب امام جعفر صادق کی دلیل کی اور اہمیت کو دیکھیں آپ, کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تیری جو آنکھیں پیدا کی ہے اس میں پہلا آسمان نہیں 7 آسمان سما جاتے ہیں, مگر حال یہ کہ نہ آسمان چھوٹے ہوتے ہیں نہ تیری آنکھ کی پتلی بڑی ہوتی ہے. تو جو رب کائنات تیری آنکھ کی پتلی میں آسمانوں کو ڈال دے, وہ قادر ہے کہ شیشی میں پوری کائنات کو بھی سمیٹ دے. تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت عیب سے پاک ہے. اور عیب میں کیا آتا ہے؟ بہت سارے عیوب آتے ہیں, جیسے جھوٹ بولنا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے.
غیبت کرنا اللہ غیبت کرنے سے پاک ہے، کسی پر ظلم کرنا اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں جو بظاہر ہمارے لیے عیب نہیں ہے مگر اللہ کے لیے عیب ہے، جیسے سونا، زیادہ سونا عیب ہے، کم سونا عیب نہیں ہے، زیادہ سونا عیب ہے لیکن اللہ رب العزت کے لیے سونا عیب ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، جھپکی لینے سے پاک ہے۔ آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے لا تخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ نیند نہیں لیتا، اونگتا بھی نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں مالک کائنات کیا تو کبھی سوتا بھی ہے؟ حالانکہ نبی کا سوال بیہودہ نہیں ہوتا، تو یہ امت کو بتانے کے لیے سوال تھا، یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ کا ایمان نہیں تھا یا موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، آپ کو بظاہر معلوم تھا، مگر آپ نے اس لیے پوچھا کہ امت پر اس بات کی وضاحت اور اچھی طریقے سے ہو جائے۔ عرض کی رب کائنات کیا تو سوتا بھی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کل کوہ طور پر آؤ اور اس عالم میں آنا کہ 2 بڑے بڑے آئینے اپنے قد کے برابر ساتھ میں لے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک شخص کے پاس پہنچے جو آئینہ بناتا تھا، آئینہ کی تعمیر کرتا تھا، آئینہ ساز کے پاس پہنچے، کہا میرے قد کے برابر 2 آئینے تیار کرو، 2 شیشے تیار کرو۔ اس آئینہ ساز نے 2 آئینے اور 2 شیشے تیار کر دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ آئینوں کو لے کر، وہ شیشوں کو لے کر کوہ طور پر جاتے ہیں، کوہ طور پر حاضر ہوئے، عرض کیا مولا تیرے حکم کے مطابق 2 شیشے 2 آئینے لے کر حاضر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا دونوں آئینوں کو پکڑ لو، اور جب تک اے موسیٰ ہم حکم نہ دے اسی طرح کھڑے رہو، آئینوں کو مت چھوڑنا، بس اس کو پکڑ کے کھڑے رہو، یہی ہمارا حکم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئینوں کو پکڑ کے کھڑے ہیں، مغرب کا وقت ختم ہوا، عشاء کا وقت شروع ہوا، آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں، رات گزرتی رہی، آپ آئینہ پکڑے ہوئے ہیں، رات کا پہلا پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، موسیٰ علیہ السلام آئینہ پکڑے ہوئے، حکم نہیں آیا کہ آئینے کو رکھ دو۔ رات کا آخری پہر ہے، فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، اور باد صبا باد نسیم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا جاگنے والا شخص بھی اونگنے لگتا ہے، وہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو نیند آنے لگتی ہے۔ وہی نتیجہ ہوا، بشری اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام بہت دیر سے آئینہ پکڑے پکڑے تھک چکے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی، ایک نیند کی جھپکی آئی، ایک اونگ آئی، ہاتھ سے آئینے چھوٹے، آپس میں ٹکرائے اور چورا ہو گئے، ایک شور برپا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ہڑبڑا کے بیدار ہوئے، دیکھا آئینے ٹوٹ چکے تھے، گھبرا گئے، فوراً سجدے میں گرے، عرض کی مالک کائنات میں تیری پناہ چاہتا ہوں، رب قدیر تیرے حکم کی مجھ سے پوری اطاعت نہ ہو سکی، مجھ سے فرما برداری نہ ہو سکی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہی تو ہمیں سمجھانا مقصود تھا، ہم نے تمہارے حوالے 2 آئینے کیے اور کہا اسے پکڑو، مگر ایک لمحے تمہیں اونگ آئی اور تم 2 آئینوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ اب اس سے ہی اندازہ لگا لو، اگر رب قدیر سو جائے تو کائنات کا نظام اب درم برہم ہو جائے۔ اب تمہارے سمجھ میں آ گیا کہ ہم سوتے نہیں ہیں اور ہمیں اونگ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت سونے سے بھی پاک، اونگنے سے بھی پاک۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالی رزاق حقیقی ہے، حقیقی رزق دینے والا وہی ہے، ہاں مگر وہ ذرائع سے رزق دیتا ہے، وہ انبیاء کے وسیلوں سے رزق دیتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، وہ بچے کو ماں کے ذریعے دودھ کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے، انسان کو کھیتیوں کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے، فرشتے اس نے پیدا کیے جو بندوں تک نعمتیں پہنچاتے ہیں، مگر حقیقی رزاق کون ہے؟ پروردگار عالم۔ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کے حلق سے ایک دانہ نہیں اتر سکتا، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، اور اگر اس کی مرضی ہو اور کسی شخص کو رزق دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کے تک رزق پہنچنے سے اس کو روک نہیں سکتی۔ بلکہ یہاں تک کہ علامہ زمخشری تفسیر کشاف جنہوں نے لکھی، بڑی مشہور ان کی قرآن کی تفسیر کشاف ہے، اس کے اندر وہ شب برات کی فضیلت کے تحت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شب برات کے دن فرشتے کو حکم ہوتا ہے، 15 شعبان کی رات کو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو کچھ سال بھر میں بندے کے ساتھ ہونے والا ہے سب لکھو، جو رزق دیا جائے گا وہ بھی لکھو،
پانی دیا جائے گا وہ بھی لکھو.